بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو نیب آرڈیننس اور اس میں جو ترمیم آئی ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن جاری ہے، اور آج بالآخر جو آفیشیل گزٹ ہے اس پر جاری کر دیا گیا ہے نیب آرڈیننس کو صدر پاکستان کی طرف سے، اور اس میں 3 اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر نیب آرڈیننس بہت زیادہ اہمیت اختیار کرنے جا رہا ہے، اور جس چیز کے بارے میں اپوزیشن یا میڈیا کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے چند لوگوں کو این آر او دینے کی کوشش کی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سینیورٹی کی بنیاد پر اور سینیورٹی لسٹ کے بغیر یا سینیورٹی کے بغیر سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنا، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر صاحب، ان کو جب سپریم کورٹ میں بطور جج لایا گیا تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے۔ بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی پنجاب بار کونسل کی طرف سے بھی، پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی، اور اب انہی کے نمائندے نے درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کی سماعت کی۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو سہنیہ مینار پاکستان ہے اور ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے، اور ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے ساتھ جو اس کا پارٹنر تھا ٹک ٹاکر ریمبو، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو بیان جاری کیا گیا، اور میں اس پر پولیس کی نالائکی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اتنی بڑی چیز پولیس 400 لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، اور کیا ریمبو کا جو موبائل تھا اس کو نہیں دیکھا گیا، جو ان کے درمیان کنورسیشن تھی وہ نہیں دیکھی گئی تھی۔ اتنا بڑا بلنڈر پولیس، پنجاب پولیس اور لاہور پولیس کیسے کر سکتی ہے کہ جو آج بیان عائشہ اکرم دے رہی ہے، کیا یہ پولیس اندھی تھی اور پولیس نے پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا، ان کو ذلیل کیا، 15 دن بغیر گرفتاریوں کے لوگ جیلوں میں رہے، اور آج پتہ یہ چلا کہ یہ پلانٹڈ تھا، اور یہ کس کی طرف سے پلانٹڈ تھا، وہ بندہ پولیس کی حراست میں رہ کے بھی بچ گیا، اور آج اگر یہ بیان نہ آتا تو اس کے باوجود پولیس نہ پکڑ سکتی اور بے گناہ لوگ جیلوں میں سڑتے رہتے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اتحادی جماعتوں پر مشتمل ایک حکومت ہے بلوچستان کی۔ جام کمال کے خلاف جو موومنٹ چلائی جا رہی تھی، اور جام کمال کو عہدے سے ہٹانے کے لیے استعفیٰ طلب کیا جا رہا تھا اور بلیک میلنگ ہو رہی تھی، بارہا جو چیئرمین ہیں سینٹ وہ وہاں پر گئے ہیں، وہاں جا کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن معاملات حل نہیں ہوئے، تو 3 لوگوں نے استعفے بھجوائے تھے گورنر کو۔ 3 وزراء تھے اور 2 مشیر تھے، انہوں نے استعفے بھجوائے تھے گورنر کو۔ جو حکومت پاکستان اور جو حکومت بلوچستان ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اور جو استعفے دینا چاہتے ہیں وہ استعفے دیں، اور فی الفور وہ استعفے منظور کیے جائیں۔ اور آج گورنر بلوچستان نے 3 ناراض وزراء کے استعفے منظور کر لیے ہیں، اور یہ وہ کام ہے جس کے بعد جو یہ مہم چلانا چاہتے تھے، جو بلیک میل کرنا چاہتے تھے، جو اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ ایک اتنا بڑا ان کو یہ عبرت کی مثال اس لیے بنیں گے کہ جو عوامی مفادات کے لیے یا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے تھے اور ذاتی مفادات کے لیے بلیک میل کرتے رہے، اور بالآخر آج ان کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور ان میں کون کون شامل ہے؟ اس میں جو گورنر ہاؤس ہے، 4 پارلیمانی سیکرٹریز کے استعفے جو تھے وہ واپس کر دیے گئے، 2 روز قبل استعفے گورنر کو بھجوائے گئے تھے۔ ان وزراء میں اسد بلوچ تھا، ظہور بلیدی تھا، اور سردار عبد الرحمن کھتران، یہ 3 وزراء تھے جنہوں نے استعفے دیے تھے۔ جام کمال کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اگر کوئی میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتا ہے، اگر کوئی استعفے دینا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے دے، لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 3 وزراء، آپ جانتے ہیں کہ 11 وزراء نے اور 11 جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا، جو پہلے ان کے ساتھ اتحاد میں شامل تھے، کہ ہم ریزائن کریں گے۔ ان میں سے صرف 3 لوگوں نے ریزائن جمع کروایا تھا، اور ریزائن دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پوری پی ڈی ایم کی جو سیاست تھی وہ ریزائن کے اوپر ہی تو ختم ہوئی تھی، کہ جب ریزائن کی بنیاد پر ان کے اختلافات بنے تھے، اور ان اختلافات کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، بلاول زرداری الگ ہو گئے، مریم نواز الگ ہو گئی، مولانا فضل الرحمان ان کی تو
جماعت کے پاس سیٹیں نہیں تھی اتنی کہ وہ استعفے دیتے تو اس سے کوئی فرق پڑتا۔ یہ جو معاملہ ہے استعفوں کا، وہ بالآخر جو بلیک میلنگ ہے بلوچستان میں چند لوگوں کی، وہ آج دم توڑ گئی ہے، اور 3 وزراء کے استعفے منظور کر کے باقیوں کو جو پیغام دے دیا گیا ہے کہ بلیک میل نہیں ہوں گے، جس نے استعفیٰ دینا ہے وہ خوشی سے دے، کسی کا استعفیٰ واپس نہیں کیا جائے گا۔ عائشہ اکرم کیس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عائشہ اکرم نے آج بیان اپنا جمع کروایا ہے ڈی آئی جی کو۔ یہ وہ ڈی آئی جی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عائشہ اکرم کیس کی وجہ سے ہی آئی جی کو چینج کیا گیا تھا، کیونکہ پولیس کا بہت بڑا بلنڈر سامنے آیا تھا۔ سی سی پی او لاہور، سابق سی سی پی او لاہور عمر شیخ آج بھی پورے لاہور والوں کو یاد آتے ہیں کہ کیسے وہاں پر مافیاز کو نتھ ڈالی تھی، ان کے جو وہاں پر گینگ تھے ان کو پکڑیا تھا، اور جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پولیس میں جو موجود مسلم لیگ نون کے لوگ تھے اور 78 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر کے جو ینگسٹرز تھے، جو سب انسپیکٹرز تھے، ان کو وہ لے کر آئے تھے بطور ایس ایچ او، جس کو بعد میں بدقسمتی سے ہماری پنجاب پولیس نے دوبارہ چینج کر دیا تھا۔ تو یہ کام عمر شیخ نے تو کیا، عمر شیخ کے جانے کے بعد آج دوبارہ ہماری پنجاب پولیس کے یہ حالات ہیں کہ ریمبو لڑکا جو کہ عائشہ اکرم کے ساتھ تھا، یہ وہ کیس ہے، یہ کوئی ایک انڈیویجول کا کیس نہیں ہے، یہ ہمارے ریاست کی بدنامی کا کیس تھا، جس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا گیا اور دنیا کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں ایک خاتون کو اتنے سارے مرد اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، ہراساں کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب کیا گیا۔ آج جب عائشہ اکرم یہ بیان دے رہی ہے ڈی آئی جی صاحب کو، تو ڈی آئی جی صاحب سے میں سوال کروں گا کہ جناب یہ عائشہ اکرم بھی آپ کے پاس، آپ نے ان کو حراست میں لیا تھا، چاہے پروٹیکشن کے لیے لیا تھا لیکن حراست میں رہیں، ریمبو کو بھی آپ نے حراست میں لیا تھا، ان کے موبائل فون بھی آپ کے پاس تھے۔ اتنا بڑا جو بلنڈر ہے کیسے پولیس کر سکتی ہے کہ عائشہ اکرم آج کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ ریمبو نے رچایا ہے، اس کے ساتھ 13 لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، اور آج یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کاش آپ کی پولیس نے اس دن انویسٹیگیشن کرتے ہوئے یہ سارے کام کر لیے ہوتے تو ہمارا ملک بدنام نہ ہوتا، ہماری ریاست بدنام نہ ہوتی، اور جو اصل چہرے تھے وہ بھی سامنے آ جاتے۔ دوسری طرف وہ لوگ آج کیا جواب دیں گے جو ریمبو کے کہنے پر وہاں جا کر انٹرویو کرتے ہیں، اور وہ جو پاکستان کا امیج بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو ابھی کیس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیس تھا کیا، اور انہوں نے انٹرویو کیا اور انٹرویو کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ عائشہ اکرم نے بیان یہ دیا ہے کہ ریمبو بلیک میل کر کے اس وقت تک 10 لاکھ روپے لے چکا ہے۔ وہ کہتی ہے اپنے بیان میں کہ میری تنخواہ کے آدھے پیسے ہمیشہ وہ مجھ سے بلیک میل کر کے لے کے جاتا ہے، غیر اخلاقی ویڈیوز زبردستی بنائی ہوئی ہیں اور اس پر مجھے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھ اس نے یہ کہا کہ جو مینار پاکستان مجھے لانے والا ریمبو ہے، ریمبو مجھے لے کر آیا اور اس کے ساتھ 6 لوگ بھی تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ساری کے سارے جو معاملات ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال کو، کہ یہ جو وہاں پر حالات خراب ہوئے اس میں بھی ریمبو کا ہاتھ تھا۔ یہ آج بیان جمع کروایا، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ 13 لوگ ہیں بیسیکلی جن کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، اور ریمبو کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس کے ساتھ 3 اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کیس آگے چلے گا تو اب خدا کے لیے آپ انویسٹیگیشن کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ وہاں جو عام پاکستانی تھے وہ درندے نہیں ہیں، وہ پاکستان کو بدنام یا اسلام کو بدنام کرنے والے نہیں ہیں، یہ پری پلان ایک پلانٹڈ ان کا کام تھا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور آج وہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اور جن لوگوں نے انٹرویو کیے تھے ان کو بھی قوم سے معافی مانگنی ہوگی۔ پھر جو معاملہ آ جاتا ہے شہباز شریف کا، میں نے آپ کو بتایا تھا آج جو میں نے ویلاگ کیا کہ شہباز شریف کی کل پیشی ہے، 9 اکتوبر ہے، اور بڑی اہم پیشی ہے کیونکہ بحث ہوگی، اور بحث ہونے کے بعد شہباز شریف کی درخواست ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ اس معاملے پر شہباز شریف کے جو ترجمان ہیں انہوں نے رات کو ہی بیان جاری کر دیا ہے کہ شہباز شریف کا چیک اپ کروایا گیا ہے، شہباز شریف ابھی ٹھیک نہیں ہے، 1 ہفتہ مزید بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا ہے۔ جو ان کی ملاقات ہونی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے، اور کل وہ عدالت میں بھی پیش نہیں ہوں گے۔ یہ جب ایف آئی اے نے بتایا، جب ایف آئی اے نے ان کا جواب لینے سے انکار کر دیا، جب ایف آئی اے نے کہا کہ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اور یہ ان کا ڈرامہ ہے۔ کتنے دن یہ بیمار رہ کے ڈرامہ کر لیں گے؟ الٹیمیٹلی عدالت میں ان کو پیش ہونا ہوگا، اور الٹیمیٹلی ان کی جو ایف آئی اے کی ان کے خلاف کیس ہے اس کے اوپر، اس درخواست ضمانت کے اوپر سماعت بھی ہوگی، اور یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک بھی جائے گا۔ اور اس کیس میں بڑی اہم چیزیں ہیں جو ایف آئی اے نے، آپ جانتے ہیں کہ
4 ڈبوں میں ایف آئی اے نے ثبوت رکھے تھے آنریبل جو عدالت ہے ایف آئی اے کی اس کے سامنے، اور مزید بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ نیب آرڈیننس جو ہے وہ حتمی قانونی حیثیت آج اختیار کر گیا ہے، اور گزٹ پر اس میں جو ساری چیزیں ہیں آفیشیل گزٹ پر پبلک کر دیا گیا ہے۔ کل ایک سوال اٹھایا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ جب یہ آ جائے گا تو اس کے بعد پورے پاکستان میں جو مختلف عدالتوں میں کیسز ہیں ضمانتوں کے وہ کہاں جائیں گے، کیونکہ اب نئے آرڈیننس کے آنے کے بعد ساری کی ساری جو ضمانتیں ہیں وہ نیب کی عدالت کے پاس اس کا اختیار چلا جائے گا۔ تو کیونکہ نیب کی عدالت کے پاس اس کا اختیار چلا جائے گا تو اس وجہ سے کیا اب جو ہائی کورٹس میں ضمانتیں پینڈنگ پڑی ہیں جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آئی ہیں، کیا وہ اب یہیں پہ سنی جائیں گی یا وہ دوبارہ جو احتساب عدالتیں اس میں چلی جائیں گی، یہ سوال اٹھایا تھا۔ یہ اہم چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے خلاف کیسز ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچانا تھا، خسرو بختیار کو فائدہ پہنچانا تھا، ان کے خلاف پہلے بھی کیس نیب نے نہیں درج کیا بلکہ ان کے خلاف کیس ایف آئی اے میں ہے۔ ایف آئی اے ان کیسز کو ڈیل کر رہا ہے۔ نیب نے نہ ان کے خلاف کوئی انکوائری شروع کی ہے، وہ صرف شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ تھی جو مختلف محکموں کو بھجوائی گئی تھی، جو ان کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ کیس درج کیا ہے ایف آئی اے نے، جبکہ نیب نے کوئی کیس درج نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ بھی ختم ہوگا، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور باقیوں کو ریلیف ملے گا، وہ بھی ان کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ٹیکنیکل چیزیں کل اور پرسوں جب وہ بک لیٹ کی شکل میں آ جائے گا تو وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آ جائیں گی۔ اور آخر میں سپریم کورٹ میں جو سینیورٹی لسٹ ہے اور سینیورٹی کی بنیاد پر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کی درخواست دائر کی گئی تھی بار کونسلز کے لوگوں کی طرف سے، جو آج مسترد کی ہے، ناقابل سماعت ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جانے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جانے، اس کے دائرہ اختیار کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں چھیڑ سکتی۔ بطور بار کونسل اگر آپ کو کوئی بات بہتر لگتی ہے، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ قرارداد لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ عدالتوں کا سہارا لے کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ نہ کہیں کہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جس ادارے کے ہیڈ ہوں اس کے خلاف فیصلہ دیں۔ ایسا پاسبل نہیں ہے اور یہ بات قابل سماعت نہیں ہے۔ انہوں نے وہ درخواست خارج کر دی۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔